اردو ادب کی تاریخ میں قدرت اللہ شہاب کا اہم مقام ہے۔ ان کی ادبی زندگی اگرچہ ایک طویل عرصے پر محیط ہے، لیکن سرکاری فرائض کی انجام دہی میں مصروف رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاصرین کے مقابلے میں بہت کم لکھا، مگر جو کچھ بھی لکھا وہ فکری و فنی اور موضوعاتی اعتبار سے بلند معیار کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اردو ادب کے نثری سرمایے میں بھی گراں قدر اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ویسے یہ بتائیے کہ ڈپٹی کمشنروں سے ادب کو کیا فائدہ پہنچا، یا ادب سے ڈپٹی کمشنروں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس لیے کہ آپ کے علاوہ اور بھی یہ دوسروں کا تو پتہ نہیں، مجھے ایک فائدہ ضرور پہنچا۔ کیا؟ کہ جب پاکستان بننے کے بعد میں نے ایک طویل افسانہ یا خدا کے عنوان سے لکھا جی، تو مجھے ایک روز نوٹس آیا، جی، مسمی قدرت اللہ شہاب، جی، پتہ نامعلوم، کہ تم کراچی کے فلاں تھانے میں حاضر ہو کے اچھا، بتاؤ کہ یہ کتاب بین کیوں نہ کی جائے، اچھا اچھا اچھا، کیونکہ یہ اس میں کچھ باتیں باغیانہ ہیں، کچھ گستاخانہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، جیسے آپ کے اس میں باغیانہ تو تھیں، آپ کو کچھ نہ کچھ سے تو گرفت ہونی چاہیے تھی اس زمانے میں، یہ کتاب لکھ لینی رب العالمین، رب المشرقین، رب المغربین والی، وہ تو اب بھی ہم پڑھیں، سچی بات یہ ہے کہ جی دہل جاتا ہے، اور بہت سی باتیں اب بھی ویلڈ ہیں اس زمانے کی۔ اسے شائع کرنے کی ہمت مجھے ایسے ہوئی کہ مولانا سلیمان ندوی صاحب جی، مرحوم جی، کراچی میں تشریف رکھتے تھے، جی، تو میں نے کچھ حصے جو مجھے خود ذرا گستاخانہ نظر آتے تھے جی، ان کو پڑھ کے سنائے، جی، اور ان سے اجازت طلب کی کہ آپ اگر اجازت عطا فرمائیں جی، تو میں اسے چھاپ دوں۔ جی، انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو نہ، اچھا، جواب کا انتظار نہ کرو، چھاپنا ہے چھاپ دو، لیکن مجھ سے نہ پوچھو۔ اردو افسانے کے افق پر سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، مرزا ادیب اور ممتاز مفتی جیسے افسانہ نگاروں کی کہکشاں کے دور میں اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ ان کا پہلا افسانہ 1938 میں چندراوتی کے نام سے شائع ہوا۔ آپ 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے۔ 1941 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کے بعد وہ انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے بہار، اڑیسہ اور بنگال میں خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد وہ متعدد اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں حکومت آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل، وفاقی سیکریٹری وزارت اطلاعات، ڈپٹی کمشنر جھنگ، ڈائریکٹر انڈسٹریز حکومت پنجاب اور گورنر جنرل غلام محمد اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے پرائیویٹ سیکریٹری، سیکریٹری اطلاعات، ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر اور سیکریٹری تعلیم کے مناصب شامل تھے۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ شہاب صاحب کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو فلسطینی مسلمانوں کی ایک عظیم خدمت تھی۔ قدرت اللہ شہاب کا ایک اہم کارنامہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل تھا۔ وہ خود بھی اردو کے ایک اچھے ادیب تھے۔ ان کا فسادات کے موضوع پر مبنی ایک طویل اور شاہکار ناول یا خدا 1984 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے 3 افسانوی مجموعے نفسانے، ماجی اور سرخ فیتہ شائع ہوئے۔ یہ تینوں افسانوی مجموعے ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوئے، لیکن جو تصنیف ان کی شہرت و عظمت کا باعث بنی اور جس نے انہیں جاویداں کر دیا، وہ ان کی وفات کے 1 سال بعد 1987 میں شہاب نامہ کے روپ میں شائع ہوئی۔ قدرت اللہ شہاب کا شمار ان عظیم افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ انہوں نے ادب اور بیوروکریسی کی شاہراہوں پر ایسے تادیر قائم رہنے والے نقوش چھوڑے ہیں جو ہر زمانے میں چراغ راہ کا کام دیں گے۔ انہوں نے اپنے طرز عمل سے نہ صرف نئی نسل کو متاثر کیا، بلکہ اپنے عہد کے روایتی اور فرسودہ نظام کو بدلنے اور اسے ایک نئی اور پائیدار سمت عطا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا، لیکن پاؤں ہمیشہ زمین پر رکھے، کسی کے آگے جھکے
نہ کسی کو اپنے آگے جھکنے دیا۔ وہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دینے کا ہنر جانتے تھے۔ وہ تمام عمر بیوروکریٹ بن کر نہیں بلکہ ایک عام انسان بن کر رہے، یہی ان کا کمال ہے، اور اسی میں ان کی شخصیت کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ انہوں نے بیوروکریسی کی دنیا میں ایک ایسی روایت قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے قلم کی کاٹ روح کو چھلنی کر دیتی ہے۔ وہ طنز کے نشتر چلاتے ہوئے معاشرے کے روشن چہروں سے نقاب الٹتے نظر آتے ہیں اور عام انسانوں کی سسکتی اور ریزہ ریزہ زندگی کی کرچیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی وفات سے پہلے شہاب نامہ کے ابتدائی چند ابواب مختلف ادبی جرائد میں شائع ہو چکے تھے۔ 1987 میں کتابی صورت میں شائع ہونے کے بعد اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ ایک ہی سال میں اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ 1987 سے لے کر اب تک اس آپ بیتی کے 20 ایڈیشن برے صغیر پاک و ہند کے مختلف اشاعتی اداروں سے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ شہاب نامہ ایک اہم اور دلچسپ آپ بیتی ہے۔ اس کی اہمیت مختلف حوالوں سے ہے۔ یہ نہ صرف اردو کے غیر افسانوی ادب کا شاہکار نثری پارہ ہے، بلکہ اپنے عہد کا ایک اہم سیاسی اور تاریخی مرقع بھی ہے۔ ان کا ادبی شاہپارہ ماں جی 1968 میں شائع ہوا، جو ان کی والدہ مرحومہ کی کہانی ہے، مگر وہ قدرت اللہ شہاب نے اس انداز سے لکھی ہے، اس میں ہمارے معاشرے کی عام روایتی ماؤں کے سارے اوصاف جھلکتے ہیں۔ کالج کے زمانے میں انہیں شعر کہنے کا بھی شوق رہا، مگر ان کی اصل دلچسپی نثر ہی رہی۔ 1974 میں اپنی اہلیہ کی وفات پر انتہائی افسردگی میں انہوں نے ایک نظم لکھی جو سیارہ ڈائجسٹ میں شائع ہوئی۔ ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے۔ 24 جولائی 1986 کو قدرت اللہ شہاب اسلام آباد میں وفات پا گئے اور وہیں آسودائے خاک ہوئے۔